میری بیٹی اپنی شادی کی پہلی ہی رات دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، لیکن مرنے سے چند لمحے پہلے اس نے پولیس کے سامنے جو بات کہی، اس نے سب کو حیران کر دیا تھا۔ اس نے کمزور آواز میں کہا تھا، میرے شوہر کو گرفتار مت کرنا، وہ بے قصور ہیں۔ حالانکہ ہاسپٹل کے ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اس لڑکی کے جسم پر موجود زخم معمولی نہیں، اسے اس حال تک پہنچانے والا کوئی عام انسان نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر مسلسل اصرار کر رہے تھے کہ اس کے شوہر سے سختی سے تفتیش کی جائے۔ میری آنکھوں کے سامنے میرا داماد سر جھکائے کھڑا رو رہا تھا، اور میں خود ایک ماں ہونے کے ناطے اس فیصلے پر پہنچ ہی نہیں پا رہے تھے کہ اسے پولیس کے حوالے کروں یا اپنی بیٹی کے آخری بات پر یقین کروں۔ اسی کشمکش میں ایک نرس میرے قریب آئی اور میری بیٹی کا پرس میرے ہاتھ میں رکھ دیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے پرس کھولا۔ اندر موجود ایک چیز پر میری نظر پڑی اور میرے قدموں تلے جیسے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ اس ایک چیز نے میری بیٹی کی موت کا پورا راز میرے سامنے رکھ دیا تھا۔ لیکن اس راز تک پہنچنے سے پہلے مجھے آپ کو کئی سال پیچھے لے جانا ہوگا۔ میں ایک بڑے نیم سرکاری ہاسپٹل میں نرس تھی۔ اس دن موسم بہت خراب تھا، آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے اور مسلسل بارش ہو رہی تھی۔ میں ڈاکٹر سائرہ کے کمرے میں بیٹھی ان کے ساتھ چائے پی رہی تھی کہ اچانک ہاسپٹل کے گیٹ پر ایک گاڑی آ کر رکی۔ چند لوگ گھبراہٹ میں ایک نوجوان لڑکی کو اٹھائے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ پہلی نظر میں ہی اندازہ ہو گیا کہ وہ ابھی دلہن بنی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر مہندی کے نشان باقی تھے، لباس بکھرا ہوا تھا اور چہرہ بالکل زرد پڑ چکا تھا۔ اس کے ساتھ دو نوجوان لڑکیاں تھیں جو خوف کے ماری ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھی، جبکہ ایک عمر رسیدہ عورت بار بار کہہ رہی تھی، بیٹی خدا کے لیے جلدی کرو، ہماری بچی کی حالت بہت خراب ہے۔ میں فوراً اپنی جگہ سے اٹھی اور عملے کو اشارہ کیا کہ مریضہ کو ایمرجنسی روم میں لے جاؤ۔ ڈاکٹر سائرہ بھی میرے ساتھ اندر آئی، مگر جیسے ہی انہوں نے لڑکی کو غور سے دیکھا، ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ چند لمحوں تک خاموش کھڑی اسے دیکھتی رہی، پھر انہوں نے دوبارہ اس کے جسم کا معائنہ کیا اور اچانک ان کے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپنے لگے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، ڈاکٹر صاحبہ کیا ہوا ہے؟ مریضہ کی حالت تو بہت نازک ہے، ہمیں فوراً علاج شروع کرنا چاہیے۔ مگر انہوں نے میری طرف دیکھنے کے بجائے نظریں چرا لی اور دھیمی آواز میں کہا، اس مریضہ کو یہاں سے دوسرے ہاسپٹل منتقل کر دو۔ مجھے ان کی بات سن کر یقین ہی نہیں آیا۔ ڈاکٹر سائرہ اپنے کام میں بہت ماہر سمجھی جاتی تھی۔ غریب ہو یا امیر، جو بھی ان کے پاس علاج کے لیے آتا، اکثر ان کی تعریف کیے بغیر واپس نہیں جاتا تھا۔ کئی مرتبہ تو انہوں نے اپنی ڈیوٹی ختم ہونے کے باوجود مریضوں کو دیکھا تھا۔ پھر آج ایک ایسی لڑکی جو ان کے سامنے زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی، اسے دیکھنے سے وہ کیوں انکار کر رہی تھی؟ میں نے دوبارہ کہا، لیکن ڈاکٹر صاحبہ مریضہ کی حالت سفر کرنے کے قابل نہیں ہے، اگر راستے میں کچھ ہو گیا تو؟ انہوں نے میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہا، اسے سامنے والے سرکاری ہاسپٹل بھیج دیں، وہاں ڈاکٹر نادیہ کیس دیکھ لیں گی۔ میں نے حیرت سے کہا، لیکن وہاں کی سہولتیں یہاں جیسی نہیں ہیں۔ ڈاکٹر سائرہ نے صرف اتنا جواب دیا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، یہ کیس میں نہیں دیکھوں گی۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں ان کی کھینچے باہر آئی تو وہ لڑکی کے گھر والے امید بھری نظروں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ بوڑھی عورت نے فوراً پوچھا، ڈاکٹر صاحبہ میری بچی بچ جائے گی نا؟ مگر ڈاکٹر سائرہ نے اس سوال کا جواب تک نہ دیا۔ وہ سیدھے اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ جب میں نے گھر والوں کو بتایا کہ مریضہ کو دوسرے ہاسپٹل منتقل کرنے کا کہا گیا ہے تو سب کے چہروں پر پریشانی پھیل گئی۔ ایک نوجوان نے بے بسی سے کہا، ہم اسی ہاسپٹل سے ہو کر آئے ہیں، وہاں آج ڈاکٹر نادیہ موجود نہیں ہے، ہمیں کہا گیا کہ ان کی ڈیوٹی نہیں ہے، آپ ہی ہماری مدد کریں، باہر اتنی تیز بارش ہو رہی ہے، سردی الگ ہے، ہم اسے اس حالت میں کہاں لے کر جائیں؟ بوڑھی عورت نے میرے ہاتھ پکڑ لیے اور روتے ہوئے بولی، بیٹی ڈاکٹر صاحبہ نے انکار کر دیا تو کیا ہوا؟ تم تو نرس ہو، خدا نے تمہیں بھی تو کسی کی جان بچانے کا ذریعہ بنایا ہے، جو بن پڑے کر دو۔ ان کی بات نے میرے دل کو چھو لیا۔ میں نے کچھ لمحے سوچا، پھر کہا، اچھا آپ لوگ گھبرائیں نہیں، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گی۔ میں دوبارہ ایمرجنسی روم میں گئی اور مریضہ کے نبض چیک کرنے لگی۔ اس کی سانس بے ترتیب تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ کو تھاما تو وہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر پانی کے چند قطرے ڈالے
اور اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ اسی دوران میری نظر اس کی گردن کے ایک حصے پر پڑی۔ وہاں ایک عجیب سا نشان تھا۔ پہلی نظر میں مجھے لگا شاید کوئی چوٹ ہے، مگر قریب سے دیکھنے پر اندازہ ہوا کہ معاملہ اتنا سادہ نہیں۔ میں نے کئی سال ہاسپٹل میں کام کیا تھا، مختلف قسم کے زخم دیکھے تھے، مگر اس نشان کی نوعیت مجھے پریشان کر رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے پیچھے کوئی ایسی بات چھپی ہو جسے مریضہ نے کسی سے بیان نہیں کیا۔ میں نے اس وقت زیادہ غور کرنے کے بجائے اپنی توجہ اس کی جان بچانے پر مرکوز کر دی۔ اس کے کپڑے بھی بارش اور کسی نامعلوم حادثے کی وجہ سے بری طرح خراب ہو چکے تھے۔ میں نے احتیاط سے اسے آرام دہ حالت میں لٹایا اور ضروری طبی امداد دینے لگی، مگر جتنا میں اس لڑکی کو دیکھتی اتنا ہی میرے ذہن میں ایک پرانی یاد جاگنے لگی۔ نہ جانے کیوں اس دلہن کے ہاتھوں کی مہندی دیکھ کر مجھے کئی سال پہلے کا ایک واقعہ یاد آ گیا تھا۔ ہمارے ہاسپٹل میں ڈاکٹر اور نرسوں کے درمیان دوستی ہو یا نہ ہو، ایک دوسرے کی زندگی کے بارے میں کچھ نہ کچھ سب کو معلوم ہوتا رہتا تھا۔ ہمارا ہاسپٹل شہر کے مشہور مراکز میں شمار ہوتا تھا۔ یہاں عام مریض بھی آتے تھے اور بڑے خاندانوں کے لوگ بھی۔ غریب مریضوں کے لیے مخصوص سہولت موجود تھی، جبکہ صاحب حیثیت لوگ بھی بہتر علاج کی امید میں یہاں آتے تھے۔ مجھے آج بھی ایک دن یاد ہے جب میں نے پہلی مرتبہ ڈاکٹر سائرہ کے ہاتھوں پر خوبصورت مہندی دیکھی تھی۔ میں نے ہنستے ہوئے ان سے پوچھا تھا، ڈاکٹر صاحبہ، ہاتھوں پر اتنی خوبصورت مہندی، کہیں شادی تو نہیں ہونے والی؟ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر مسکرا کر بولی تھی، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس وقت میں نے ان کے جواب کو مذاق سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا، مگر اس رات ایمرجنسی روم میں ایک زخمی دلہن کو دیکھتے ہوئے مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید ڈاکٹر سائرہ کی اس پرانی بات کے پیچھے بھی کوئی ایسا راز تھا جسے وہ آج تک اپنے دل میں چھپائے بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر سائرہ نے اس دن بھی یہی کہا تھا کہ ان کی شادی نہیں ہوئی، حالانکہ ان کے ہاتھوں پر لگی مہندی کسی دلہن سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے فوراً بعد وہ 3 دن تک ہاسپٹل سے غائب رہی، پھر اچانک 1 ماہ کی چھٹی لے لی۔ جب وہ واپس آئی تو ہمیں محسوس ہوا کہ ہمارے سامنے وہی پرانی سائرہ موجود نہیں تھی۔ پہلے وہ ہر وقت ہنسنے بولنے والی، مریضوں سے نرمی سے پیش آنے والی اور اپنے کام میں بے حد پر اعتماد تھی، لیکن واپسی کے بعد اس کی طبیعت میں عجیب سی خاموشی آ گئی۔ وہ زیادہ دیر اپنے کمرے میں رہتی اور کسی کے ذاتی سوال کا جواب دینے سے گریز کرتی۔ عملے میں طرح طرح کی باتیں ہونے لگی کہ شاید ان کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس نے انہیں اندر سے بدل دیا ہے۔ ان کے لباس میں آنے والی تبدیلی بھی سب کے لیے حیران کن تھی۔ وہ یہ خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور پہلے لباس کے معاملے میں خاصی بے فکر تھی۔ کبھی خوبصورت مغربی لباس پہن لیتی، کبھی رنگین کپڑوں میں ہاسپٹل آ جاتی، لیکن واپسی کے بعد انہوں نے اپنے بہنے کا انداز مکمل طور پر بدل دیا۔ اب وہ ڈھیلے اور سادہ کپڑے پہنتی، اکثر سر ڈھانپ کر رکھتی اور غیر ضروری میل جول سے بھی بچنے لگی۔ ہم نے کبھی ان سے وجہ پوچھنے کی بھی ہمت نہیں کی۔ آخر کسی کی نجی زندگی میں مداخلت کرنا بھی مناسب نہیں تھا، لیکن آج جب انہوں نے ایک انتہائی نازک مریضہ کو دیکھنے سے انکار کیا تھا تو مجھے ان کی پرانی تبدیلی پھر سے یاد آ گئی۔ دل میں خیال آیا کہ کہیں آج کا یہ واقعہ بھی کسی ماضی سے تو نہیں جڑا۔ میں نے فوراً خود کو ان خیالوں سے نکالا اور مریضہ پر توجہ دی۔ دلہن کا چہرہ بالکل سفید پڑ چکا تھا۔ میں نے فوری طور پر ڈرپ لگائی تاکہ اس کے جسم میں پانی اور ضروری سیال کی کمی پوری ہو سکے۔ اس کی نبض کمزور تھی اور سانس بھی کبھی تیز ہو جاتی، کبھی بہت ہلکی۔ میں نے زخم صاف کیے، ضروری پٹیاں کی اور بار بار اس کا نام لے کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ اب میرے ذہن میں ایک بات واضح ہو چکی تھی کہ ڈاکٹر سائرہ نے اس کیس کو دیکھ کر گھبرا کر خود کو کیوں الگ کر لیا تھا۔ یہ عام حادثہ نہیں تھا۔ مریضہ کے جسم پر ایسے نشانات تھے جو کسی ایک لمحے میں لگنے والے زخم محسوس نہیں ہوتے تھے۔ میں ایک عورت تھی اور برسوں سے ہاسپٹل میں کام کرتے ہوئے ایسے بہت سے معاملات دیکھ چکی تھی، لیکن اس لڑکی کی حالت نے میرے اندر غصہ بھی پیدا کیا اور خوف بھی۔ میرے ذہن میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا کہ آخر اسے کس نے اس حال تک پہنچایا۔ ہم عورتوں کو شادی کے دن یہ کہہ کر رخصت کرتے ہیں کہ اب تمہارا شوہر تمہارا محافظ ہے۔ خاندان، رشتہ دار اور دوست سب یہی سمجھتے ہیں کہ جس شخص کے ہاتھ میں بیٹے کا ہاتھ دیا جا رہا ہے وہ اسے عزت، سکون
اور تحفظ دے گا، مگر اگر وہی شخص حفاظت کے بجائے خوف کی وجہ بن جائے تو عورت آخر جائے کہاں؟ میرے دل میں یہ سوچ بھی آئے کہ طاقت کا مقصد کمزور کو دبانا نہیں بلکہ اس کا سہارا بننا ہے، جسے گھر کا ذمہ دار بنایا گیا ہو اسے اپنے اختیار کا استعمال حفاظت کے لیے کرنا چاہے، ظلم کے لیے نہیں۔ ہم معاشرے میں اکثر عورت کے صبر کو اس کی خوبی سمجھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی یہی صبر ظلم کرنے والے انسان کو مزید بے خوف بنا دیتا ہے۔ میں کسی ایک جنس کے بارے میں فیصلہ نہیں دے رہی تھی، مگر اس رات جس حالت میں وہ دلہن میرے سامنے پڑی تھی، اسے دیکھ کر میرے اندر برسوں کی دبی ہوئی کئی شکایتیں جاگ اٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد میں باہر نکلی تاکہ اس کے گھر والوں کو تسلی دے سکوں۔ بوڑھی عورت مسلسل دعائیں مانگ رہی تھی، جبکہ باقی لوگ خاموشی کھڑے تھے۔ میں ان سے اصل واقعہ جاننا چاہتی تھی، کیونکہ جب تک مجھے معلوم نہ ہوتا کہ لڑکی کے ساتھ کیا ہوا ہے، میں اس کے علاج اور اگلے قدم کا صحیح فیصلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اسی وقت میرے ساتھی نرس مریم نے مجھے ایک طرف لے جا کر کہا، تم یہ کیا کر رہی ہو؟ ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا ہے کہ وہ اس مریضہ کا کیس نہیں لے رہے۔ اگر علاج کے دوران کچھ ہو گیا تو ذمہ داری کس کی ہوگی؟ تمہاری نوکری بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ میں نے تھکے ہوئے لہجے میں جواب دیا، مریم، اگر ہم سب صرف اپنی نوکری بچانے کے بارے میں سوچیں گے تو اس مریضہ کی جان کون بچائے گا؟ اسے اس وقت دوسرے ہاسپٹل لے جانا ممکن نہیں، وہاں بھی متعلقہ ڈاکٹر موجود نہیں ہے۔ اگر ہم اسے ابھی باہر بھیج دیں اور راستے میں کچھ ہو جائے تو کیا ہم خود کو کبھی معاف کر سکیں گے؟ مریم نے میری طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، میں تمہیں روک نہیں رہی، بس خبردار کر رہی ہوں۔ ڈاکٹر نے ذمہ داری لینے سے انکار کیا ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، جو خطرہ ہوگا دیکھا جائے گا۔ ابھی میری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ لڑکی زندہ رہے۔ میں دوبارہ اس کے گھر والوں کے پاس گئی۔ میں نے ان سب کو غور سے دیکھا۔ لباس، گفتگو اور انداز سے وہ لوگ پڑھے لکھے اور سمجھدار معلوم ہو رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسی حالت میں ان کی بیٹی یہاں کیسے پہنچ گئی۔ میں نے نرم لہجے میں پوچھا، آپ مجھے ایک بات سچ سچ بتائیں، آخر ہوا کیا ہے؟ یہ لڑکی کس طرح زخمی ہوئی؟ ایک نوجوان نے نظریں جھکا لی۔ بوڑھی عورت نے روتے ہوئے کہا، بیٹی، ہم نے اپنی طرف سے کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا تھا۔ ہمیں یقین تھا کہ جس گھر میں ہم اپنی بچی بھیج رہے ہیں وہاں اسے عزت ملے گی۔ میں نے کچھ لمحے خاموش رہ کر کہا، اگر لڑکی کی مرضی نہیں تھی، اگر آپ کو لڑکے کے رویے پر کوئی شک تھا تو شادی سے پہلے معاملہ جانچنا ضروری تھا۔ بیٹی کی زندگی صرف رشتے طے کرنے سے محفوظ نہیں ہو جاتی، ہمیں اس شخص کے کردار کو بھی دیکھنا چاہیے جس کے حوالے ہم اپنی اولاد کر رہے ہیں۔ میری بات سنتے ہی وہاں موجود ایک شخص نے چونک کر میری طرف دیکھا، جیسے میرے سوال نے اس کے دل میں چھپی ہوئی کسی ایسی بات کو چھیڑ دیا ہو جسے وہ سب سے چھپا رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اصل کہانی ابھی شروع ہوئی تھی، اور شاید اس دلہن کے جسم پر موجود زخم، اس کے گلے کا وہ پر اسرار نشان اور ڈاکٹر سائرہ کا اچانک خوف زدہ ہو جانا، ان تینوں کا تعلق ایک ہی راز سے تھا۔ میں نے ان لوگوں کی طرف دیکھ کر خطرے سخت لہجے میں کہا، آپ لوگ اسے یہاں کس حالت میں لے کر آئے ہیں؟ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ اس کی حالت کتنی نازک ہے؟ اگر علاج کے دوران اسے کچھ ہو گیا تو صرف ہاسپٹل کی بدنامی نہیں ہوگی، مجھ سے بھی سوال کیے جائیں گے۔ آپ لوگوں نے مجھے ایک بہت بڑی ذمہ داری میں ڈال دیا ہے۔ میری بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ ساتھ کھڑی ایک لڑکی بے اختیار بول پڑی، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ اسے یہاں لانے کے بجائے کسی بڑے ہاسپٹل لے چلتے ہیں، لیکن کسی نے میری بات نہیں سنی۔ اس کے برابر کھڑی دوسری لڑکی نے فوراً اس کا بازو پکڑ کر اسے خاموش کرا دیا۔ مجھے یہ انداز عجیب لگا۔ میں نے دونوں کو غور سے دیکھا اور کہا، اسے خاموش کیوں کروا رہی ہو؟ اگر کوئی ایسی بات ہے جو مجھے معلوم ہونی چاہیے تو صاف صاف بتاؤ۔ میں اس لڑکی کی جان بچانے کی کوشش کر رہی ہوں، مجھے حقیقت معلوم ہوگی تو بہتر فیصلہ کر سکوں گی۔ دوسری لڑکی کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس نے گہری سانس لے کر کہا، اس کا نام غزالہ ہے، لیکن یہ ہمیشہ سے دوسری لڑکیوں جیسی نہیں تھی۔ میں نے فوراً پوچھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بیماری تھی؟ وہ بولی، نہیں، بیماری نہیں، وہ شادی کے نام سے بہت خوف زدہ رہتی تھی۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ شادی سے خوف؟ آخر کیوں؟ لڑکی نے دھیمی آواز میں بتایا، ہماری کچھ سہیلیاں شادی شدہ ہیں۔ ان کی باتیں سن سن کر غزالہ کے دل میں شادی کے بارے میں عجیب خوف بیٹھ گیا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ وہ کسی ایسے رشتے میں نہیں جانا چاہتی
جہاں اسے اپنی مرضی کے خلاف زندگی گزارنی پڑی۔ کبھی کبھی ہمیں لگتا تھا شاید وہ ذمہ داریوں سے گھبرا رہی ہے، شاید اسے اپنی آزادی ختم ہونے کا ڈر ہے، لیکن اس نے بار بار اپنے والدین سے کہا تھا کہ وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے پوچھا، پھر اس کے والدین نے کیا کیا؟ اس نے جواب دیا، انہوں نے اس کی بات کو صرف ایک لڑکی کی وقتی گھبراہٹ سمجھا اور رشتہ قبول کر لیا۔ پھر اس نے جس شخص کا نام لیا، اسے سن کر میں کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہ گئی۔ اس کے شوہر کا نام حارث ملک ہے، شہر کے بڑے کاروباری خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ میں نے کہا، وہی حارث ملک؟ لڑکی نے سر ہلایا، جی، اس کا خاندان بہت دولت مند ہے۔ جب اس کی طرف سے غزالہ کے لیے رشتہ آیا تو گھر والوں نے اسے بہت بڑا موقع سمجھا۔ انہیں لگا کہ بیٹی ایک مضبوط اور خوشحال گھر میں جائے گی۔ انہوں نے زیادہ دیر سوچے بغیر ہاں کر دی اور چاہتے تھے کہ شادی جلد از جلد ہو جائے۔ میں نے بے اختیار کہا، لیکن غزالہ خود کیا چاہتی تھی؟ لڑکی نے نظریں جھکا لی۔ وہ صاف کہتی تھی کہ میں یہ شادی دل سے قبول نہیں کر سکوں گی۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر اس نے مزید بتایا، ہم نے بھی اس کے گھر والوں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، یہاں تک کہ لڑکے والوں سے بھی کہا تھا کہ غزالہ بہت احساس طبیعت کی ہے، اسے وقت چاہیے ہوگا۔ جواب ملا کہ حارث بہت سمجھدار ہے، وہ آہستہ آہستہ اسے اعتماد دے گا۔ انہوں نے ہمیں یقین دلایا تھا کہ شادی کے بعد سب کچھ خود ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے تلخی سے کہا، لوگ شادی سے پہلے ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اصل امتحان تو شادی کے بعد شروع ہوتا ہے۔ لڑکی نے میری طرف دیکھ کر کہا، ہمیں بھی یہی امید تھی، لیکن حارث کا مزاج بہت تیز تھا، معمولی بات پر بھی غصہ آ جاتا تھا۔ غزالہ اس کے غصے سے پہلے ہی خوف زیادہ رہتی تھی۔ آج راستے میں بھی وہ ہمارے ساتھ نہیں تھا، لیکن اسے خبر ملتے ہی شاید یہاں پہنچ جائے۔ یہ سنتے ہی میرے اندر غصہ بھڑک اٹھا۔ میں نے کہا، وہ یہاں آ کر کرے گا کیا؟ جس حالت میں اس کی بیوی یہاں پڑی ہے، اسے سب سے پہلے اپنے کیے کا جواب دینا چاہیے۔ اگر میرے سامنے آیا تو میں اس سے ضرور پوچھوں گی کہ آخر ہوا کیا تھا۔ سچ کہوں تو ہاسپٹل میں کام کرتے کرتے میں نے ایسے کئی مناظر دیکھے تھے جنہوں نے میرے اندر مردوں کے یا خاص رویے کے خلاف شدید نفرت پیدا کر دی تھی۔ کئی بار عورت دست سے کرا رہی ہوتی اور اس کا شوہر باہر کرسی پر بے فکری سے سو رہا ہوتا۔ کبھی کوئی عورت رات بھر تکلیف میں رہتی اور صبح پتہ چلتا کہ شوہر دوا لینے کے بجائے گھر چلا گیا۔ ایسی حالت میں مجھے بہت غصہ آتا تھا، مگر اس وقت میرے سامنے جو لڑکی تھی، اس کی حالت باقی تمام واقعے سے کہیں زیادہ سنگین محسوس ہو رہی تھی۔ میں دوبارہ ایمرجنسی روم میں داخل ہوئی۔ غزالہ ابھی تک بے ہوشی تھی۔ میں اس کے زخم کی صفائی اور پٹیاں کر چکی تھی، ڈرپ بھی چل رہی تھی، مگر اس کا جسم تیز بخار سے جل رہا تھا۔ میں بار بار سوچ رہی تھی کہ کسی طرح ڈاکٹر سائرہ کو دوبارہ بلاؤں، شاید وہ کم از کم ایک مرتبہ مریضہ کا معائنہ کر لیں، مگر ان کے کمرے سے جس انداز میں نکلنا میرے سامنے تھا، مجھے یقین نہیں تھا کہ وہ واپس آئیں گے۔ میں نے غزالہ کی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے کہا، بیٹی ہمت کرو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اچانک باہر سے لوگوں کی آوازیں سنائی دی۔ میں نے پردہ ہٹا کر دیکھا تو وہی دونوں لڑکیاں ایک نوجوان کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ نوجوان پہلی نظر میں ہی باقی سب سے مختلف دکھائی دے رہا تھا۔ لمبا قد، مضبوط جسم، مہنگے کپڑے اور چہرے پر ایسا اعتماد جیسے اسے یقین ہو کہ اس کے سامنے کوئی سوال اٹھانے کی جرت نہیں کرے گا۔ اس کا قد 6 فٹ سے بھی زیادہ تھا اور لباس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کسی خوشحال خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ یہی حارث ہو سکتا ہے۔ وہ خوبصورت ضرور تھا، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سختی تھی۔ غزالہ خود بھی خوبصورت تھی، مگر اس کی شخصیت میں ایک معصوم سی سادگی تھی۔ اس کے برعکس یہ نوجوان اپنے حسن، دولت اور طاقت سے واقف ہی نہیں، بلکہ شاید ان پر فخر بھی کرتا تھا۔ میں نے اسے چند لمحے غور سے دیکھا تو دل میں ایک سوال اٹھا، کیا واقعی غزالہ صرف اس لیے اس شخص سے خوفزدہ تھی کہ وہ اس سے زیادہ طاقتور تھا، یا پھر اس خوبصورت چہرے کے پیچھے کوئی ایسی حقیقت چھپی تھی جس کا ابھی کسی کو اندازہ نہیں تھا؟ نوجوان نے ہاسپٹل کے اندر قدم رکھا اور سیدھا ایمرجنسی روم کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی نظریں مجھ سے ملی تو وہ ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ میں نے بھی نظریں نہیں جھکائی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے سامنے کھڑا یہ شخص غزالہ کا مجرم ہے، بے قصور شوہر ہے،
یا اسے پوری کہانی کا سب سے بڑا راز؟ حارث بلا شبہ بہت وجیہ نوجوان تھا۔ اس کے انداز میں یہ کیسی خود اعتمادی تھی جو پہلی نظر میں متاثر بھی کرتی اور دوسری نظر میں انسان کو محتاط بھی کر دیتی۔ میں ابھی اس کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ وہ تیز قدموں سے میری طرف بڑھا اور پوچھنے لگا، میری بیوی کہاں ہے؟ اس کے اچانک قریب آنے پر میں ایک لمحے کو گھبرا گئی، مگر فوراً خود کو سنبھال کر بولی، آپ اس وقت اس سے نہیں مل سکتی۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا۔ کیوں؟ میں اس کا شوہر ہوں، میں نے جواب دیا۔ مجھے معلوم ہے، لیکن یہ خواتین کا وارڈ ہے، یہاں دوسری مریضائیں بھی موجود ہیں، ہم ان کی پرائیویسی اور پردے کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ حارث نے جیب سے موبائل نکالتے ہوئے کہا، جو بھی خرچ آئے گا میں عطا کروں گا، آپ بس میری بیوی کو میرے پاس لے آئیں۔ اس کی بات سن کر مجھے ناگواری ہوئی۔ میں نے خطرے سخت لہجے میں کہا، جناب، ہاسپٹل میں ہر مسئلہ پیسوں سے حل نہیں ہوتا، کچھ چیزیں اصولوں اور مریضوں کی عزت سے متعلق ہوتی ہیں۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، تو اسے الگ کمرے میں منتقل کیوں نہیں کرتے تھے؟ میں نے کہا، کیونکہ ابھی اس کی حالت ایسی نہیں کہ اسے ایک الگ کمرے میں منتقل کیا جائے۔ وارڈ میں طبی عملہ اس پر مسلسل نظر رکھ سکتا ہے، اس وقت اس کے لیے نگرانی زیادہ ضروری ہے۔ وہ بے چینی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کم از کم مجھے ایک بات دیکھنے تو دے۔ میرے دل میں آیا کہ اسے پوچھوں۔ اب یاد آئی بیوی کی، جب وہ یہاں زندگی اور موت کے درمیان تھی تو آپ کہاں تھے؟ مجھے اندازہ تھا کہ اگر میں نے غصے میں ایک لفظ بھی زیادہ بول دیا تو معاملہ مزید خراب ہو جائے گا۔ میں وہاں سے واپس مڑ گئی۔ میری ساتھی مریم پہلے ہی پریشان کھڑی تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا، اب تو اس کا شوہر بھی آ گیا ہے، تم جانتی ہو وہ کون ہے؟ اس خاندان کا شہر میں خاص اثر و رسوخ ہے، اگر لڑکی کو کچھ ہو گیا تو ہاسپٹل والے سب سے پہلے تم سے پوچھیں گے کہ تم نے ڈاکٹر کے منع کرنے کے باوجود اسے کیوں روکے رکھا تھا۔ میری بات مانو، اب اس کیس سے خود کو الگ کر لو۔ میں نے تھکے ہوئے انداز میں کہا، میں کیسے الگ ہو جاؤں؟ لڑکی کی حالت مسلسل خراب ہو رہی ہے، اگر اسے یہاں سے بھیج دیا تو شاید راستے میں ہی دم توڑ دے۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے ہر حال میں ڈاکٹر سائرہ سے بات کرنی ہوگی، شاید وہ ہی اس مشکل وقت میں کوئی راستہ نکال سکتی تھی۔ میں ان کے کمرے کی طرف چلی، دروازہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر میں چند لمحوں کے لیے وہی رک گئی۔ ڈاکٹر سائرہ کرسی پر بیٹھی تھی، ان کا سر ڈھکا ہوا نہیں تھا، مگر جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا فوراً اپنے سر پر موجود دوپٹہ درست کر کے خود کو ڈھانپ لیا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، مگر میری نظر اس لمحے میں وہ چیز دیکھ چکی تھی جو شاید وہ مجھ سے چھپانا چاہتی تھی۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور پرسکون رہنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا؟ میں نے کہا، مسئلہ بڑھ گیا ہے، غزالہ کا شوہر عارث یہاں پہنچ چکا ہے، وہ اپنی بیوی سے ملنے پر اصرار کر رہا ہے اور بار بار پوچھ رہا ہے کہ اسے کہاں رکھا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی ڈاکٹر سائرہ کا چہرہ بدل گیا، وہ یہاں آ گیا۔ ان کی آواز میں ایسی گھبراہٹ تھی جس نے میرے شک کو اور گہرا کر دیا۔ میں نے کہا، جی، اور مجھے اب سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ آپ نے پہلے ہی اس کیس سے انکار کر دیا تھا، لیکن مریضہ کی حالت دیکھ کر میں اسے کہیں اور نہیں بھیج سکتی تھی۔ وہ اچانک اٹھی اور بولی، تم جو مناسب سمجھو کرو، میں یہاں نہیں رک سکتی، مجھے ایک ضروری کام ہے۔ میں نے فوراً ان کا راستہ روک کر کہا، آپ مجھے اس وقت اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، آپ کی ڈیوٹی ابھی ختم نہیں ہوئی، اگر مریضہ کو کچھ ہو گیا تو میں اکیلی کیسے جواب دوں گی؟ وہ واپس کرسی پر بیٹھ گئی، ان کے چہرے پر تھکن اور بے چینی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ پھر انہوں نے مجھے گھور کر کہا، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ اس لڑکی کو یہاں مت روکو، تم نے میری بات کیوں نہیں مانی؟ میں نے حیرت سے کہا، کیونکہ میں اسے اس حالت میں باہر نہیں بھیج سکتی تھی، اس سے کہیں زیادہ نازک مریض ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم انہیں علاج کے بغیر واپس نہیں کرتے۔ ڈاکٹر سائرہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے غور سے ان کی طرف دیکھا، مجھے محسوس ہوا کہ وہ صرف غزالہ کے کیس سے پریشان نہیں تھی، ان کے چہرے پر ایک ایسا خوف تھا جو کسی آنے والے خطرے کی خبر دے رہا تھا۔ اسی لمحے باہر سے حارث کی بلند آواز سنائی دی، مجھے اپنی بیوی سے ملنا ہے، آپ لوگ مجھے روک نہیں سکتے۔ ڈاکٹر سائرہ کے ہاتھ میں موجود قلم اچانک فرش پر گر گیا۔ میں نے جھک کر قلم اٹھایا اور ان کی طرف دیکھا۔ اس بار مجھے یقین ہو گیا تھا کہ حارث اور ڈاکٹر سائرہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں تھے، لیکن سوال یہ تھا کہ ان دونوں کے درمیان ایسا کیا تعلق تھا جس کی وجہ سے ایک زخمی دلہن کو دیکھتے ہی ڈاکٹر سائرہ نے اپنا رویہ بدل لیا تھا۔
اور اگر حارث واقعی غزالہ کو نقصان پہنچانے والا شخص تھا تو ڈاکٹر سائرہ اس کا نام سنتے ہی قدر خوف زیادہ کیوں ہو گئے تھے؟ میں نے ڈاکٹر سائرہ سے کہا، اس سے بھی زیادہ نازک مریض ہمارے پاس آتے ہیں لیکن ہم انہیں علاج کے بغیر واپس نہیں کرتے۔ آپ کم از کم ابتدائی علاج تو کر دیں۔ اگر غزالہ کو ہوش آ گیا اور اس کی حالت سنبھل گئی تو اس کے گھر والے اسے جہاں چاہے لے جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر سائرہ نے میری طرف دیکھا اور بہت واضح انداز میں کہا، میں یہ کیس نہیں لے سکتی۔ پھر انہوں نے آخری الفاظ پر غیر معمولی زور دیتے ہوئے کہا، اور اب تو بالکل بھی نہیں لے سکتی۔ ان کے لہجے نے مجھے بتا دیا کہ مسئلہ صرف مریضہ کی حالت نہیں تھا۔ میں نے خاموشی سے سر ہلایا اور کہا، ٹھیک ہے، میں گھر والوں سے بات کر لیتی ہوں۔ مگر کمرے سے نکلتے ہوئے میرے ذہن میں ایک سوال بار بار اٹھ رہا تھا کہ آخر ایسے کیا بات تھی جس نے ایک تجربہ کار ڈاکٹر کو اتنا خوفزدہ کر دیا تھا۔ میں واپس غزالہ کے پاس گئی۔ وہ بدستور بے ہوش تھی۔ میں نے اس کے بال ذرا ایک طرف کیے تاکہ گردن کا زخم دوبارہ دیکھ سکوں، مگر اس مرتبہ میری سانس جیسے رک گئی۔ اس کی گردن پر موجود نشان مجھے پہلے سے زیادہ واضح نظر آ رہا تھا، اور یہی نشان میں نے کچھ دیر پہلے ڈاکٹر سائرہ کی گردن پر بھی دیکھا تھا۔ یہ کسی عام چوٹ، حادثے یا گرنے کا نشان نہیں لگ رہا تھا۔ دونوں نشانوں کی شکل اور جگہ میں ایسی مماثلت تھی کہ محض اتفاق کہنا مشکل تھا۔ میں چند لمحوں تک غزالہ کو دیکھتی رہی اور پھر میرے ذہن میں ایک کے بعد ایک سوال پیدا ہونے لگا۔ ایک مریضہ اور اس کی ڈاکٹر کی گردن پر ایک جیسا نشان کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر سائرہ جو ہمیشہ ہر مریض کی مدد کے لیے تیار رہتی تھی، اس لڑکی کو دیکھتے ہی کیوں پیچھے ہٹ گئی تھی؟ ان کی آنکھوں میں تھکن نہیں، صاف خوف تھا، اور جب انہیں معلوم ہوا کہ غزالہ کا شوہر بھی ہاسپٹل پہنچ چکا ہے تو ان کی بے چینی اور بڑھ گئی تھی۔ میں نے سوچا شاید مجھے ڈاکٹر سائرہ کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ کچھ دیر پہلے جب میں ان کے کمرے میں گئی تھی تو وہ اپنا دوپٹہ درست کرنے سے پہلے گردن کی اسی حصے کو چھو رہی تھی جہاں وہ نشان موجود تھا۔ ان کے چہرے پر ایسی کیفیت تھی جیسے وہ کسی بہت پرانی اور تکلیف دہ یاد میں کھو گئی ہو۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے فوراً گردن ڈھانپ لی تھی۔ اب مجھے ان کے اچانک پردہ کرنے کی وجہ بھی کچھ حد تک سمجھ آنے لگی تھی۔ شاید وہ نشان اتنا نمایاں تھا کہ اگر کسی کی نظر پڑ جائے تو سوال کیے بغیر بھی اس کے بارے میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ممکن تھا کہ انہوں نے اپنے لباس اور حجاب میں تبدیلی صرف اس لیے کی ہو کہ وہ نشان لوگوں کی نظروں سے چھپا رہے۔ اگر ایسا تھا تو پھر اس نشان کے پیچھے چھپی حقیقت کیا تھی؟ میں نے خود کو مزید خیال سرائیوں سے روکا اور غزالہ کے گھر والوں کو بتایا، اگر آپ کے پاس بہتر سہولت والی ایمبولینس آ رہی ہے تو آپ اسے وہاں منتقل کر سکتے ہیں۔ یہاں اس وقت ڈاکٹر سائرہ کیس لینے پر آمادہ نہیں ہے۔ گھر والوں نے فوراً بتایا کہ انہوں نے پہلے ہی یہ خصوصی ایمبولینس طلب کر رکھی ہے جس میں آکسیجن مانیٹر اور نازک مریضوں کے لیے ضروری طبی سامان موجود ہے۔ میں نے سکون کا سانس لیا، کم از کم راستے میں اس کی حالت کی نگرانی ہو سکتی تھی۔ اسی دوران میری نظر اس نوجوان لڑکی پر پڑی جو شروع سے سب سے زیادہ پریشان دکھائی دے رہی تھی اور مجھے غزالہ کے بارے میں بہت سی باتیں بتا چکی تھی۔ میں نے اسے اشارے سے اپنے پاس بلایا اور کہا، ایک منٹ ادھر آؤ، مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے۔ وہ میرے قریب آئی تو میں نے نرمی سے پوچھا، تم غزالہ کی کیا لگتی ہو؟ اس نے جواب دیا، وہ میری بڑی بہن ہے، اور ہاں، جو صاحب بیٹھے ہیں وہ میرے بہنوئی ہیں۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر احتیاط سے پوچھا، کیا تمہارے بہنوئی کی ایک سے پہلے بھی کوئی شادی ہوئی تھی؟ میرا سوال سنتے ہی وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ شاید اسے سمجھ نہیں آیا کہ میں اچانک ایسا سوال کیوں کر رہی ہوں۔ میں نے فوراً وضاحت نہیں کی، صرف اتنا کہا، میں تم سے کوئی ایسی بات نہیں پوچھ رہی جو تمہیں پریشان کرے، بس مجھے ایک بات کی تصدیق چاہیے، کیا تمہیں پورا یقین ہے کہ غزالہ کے شوہر کی یہ پہلی شادی ہے؟ اس نے کچھ دیر سوچ کر کہا، جی ہمیں تو یہی بتایا گیا تھا، ہم نے خود بھی معلومات لی تھی۔ حارث کے خاندان کو شہر میں تقریباً ہر شخص جانتا ہے، اگر اس کی پہلے شادی ہوئی ہوتی تو شاید یہ بات چھپی نہ رہتی۔ میں نے دوبارہ پوچھا، لیکن تم 100% مطمئن ہو؟ اس نے فوراً کہا، جی بالکل، ہمیں کبھی ایسی کوئی بات معلوم نہیں ہوئی۔ پھر وہ بے چینی سے بولی، لیکن آپ یہ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ کیا آپ کو کچھ پتہ چلا؟ میں نے اسے جواب دینے کے بجائے کہا، اگر مجھے کوئی ایسی بات معلوم ہوئی جو تمہاری معلومات سے مختلف ہوئی تو میں تمہیں ضرور بتاؤں گی۔ اپنا نمبر مجھے دے دو۔ اس نے فوراً اپنا موبائل نکالا اور نمبر دے دیا۔
اس کا نام مینا تھا۔ مینا کی آنکھوں میں اپنی بہن کے لیے بے حد محبت تھی۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی، میری بہن بہت سادہ ہے، اسے دنیا کی چالاکیوں کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ وہ شادی کے لیے تیار بھی نہیں تھی۔ امی ابو نے صرف یہ دیکھا کہ لڑکا بہت امیر ہے، خاندان بڑا ہے اور ہماری بیٹی کی زندگی آرام سے گزر جائے گی۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ غزالہ خود کیا چاہتی ہے۔ پھر اس نے میری طرف دیکھ کر پوچھا، آپ سچ بتائیں میری بہن ٹھیک ہو جائے گی نا؟ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، اس وقت اس کی حالت نازک ہے، لیکن ہم نے اسے سنبھالنے کی پوری کوشش کی ہے۔ تم گھبرانا نہیں، تم اس کی چھوٹی بہن ہو، اور بہن کا ساتھ کبھی کبھی ایسی دوا بن جاتا ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہوتی۔ جب اسے ہوش آئے تو اسے تنہا مت چھوڑنا، اسے محسوس ہونا چاہیے کہ کوئی اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ مینا نے آنسو صاف کیا اور سر ہلا دیا۔ اسے تسلی دینے کے بعد میں نے دوبارہ ڈاکٹر سائرہ کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ اب میرے ذہن میں صرف ایک سوال نہیں تھا، کئی سوال تھے۔ غزالہ کی گردن کا نشان، ڈاکٹر سائرہ کی گردن پر وہی نشان، حارث کا نام سنتے ہی ڈاکٹر کا خوف زیادہ ہو جانا، اور پھر اس کیس سے ہر قیمت پر خود کو الگ کرنے کی کوشش، یہ سب ایک دوسرے سے جڑا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے دروازے کے سامنے پہنچ کر چند لمحے توقف کیا۔ پہلے میں ڈاکٹر سائرہ کے پاس ایک نرس کی حیثیت سے گئی تھی، مگر اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج میں ان سے صرف ہاسپٹل کی ملازم بن کر سوال نہیں کروں گی، میں ان کے سامنے ایک عورت بن کر کھڑی ہوں گی، ایک ایسی عورت جو دوسری عورت کی تکلیف کو سمجھنا چاہتی ہے۔ میں نے دروازے پر دستک دی، اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے دوبارہ دستک دی اور اس مرتبہ اندر سے بہت دھیمی آواز آئی، آ جاؤ۔ میں نے دروازہ کھولا۔ ڈاکٹر سائرہ کرسی پر بیٹھی تھی، دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن کو ڈھانپے ہوئے۔ مجھے دیکھتے ہی ان کی نظریں جھک گئی۔ میں آہستہ سے ان کے سامنے بیٹھ گئی اور کہا، ڈاکٹر صاحبہ، آج میں آپ سے ایک ایسا سوال کرنے آئی ہوں جس کا جواب شاید صرف آپ ہی دے سکتی ہیں۔ وہ خاموش رہی۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، غزالہ کی گردن پر جو نشان ہے وہی نشان آپ کی گردن پر بھی کیوں ہے؟ ڈاکٹر سائرہ کے چہرے کا رنگ ایک دم اڑ گیا، اور اسی لمحے مجھے یقین ہو گیا کہ جس راز کو وہ برسوں سے چھپا رہی تھی اس کا تعلق صرف ان کی اپنی زندگی سے نہیں تھا۔ غزالہ کی آج کی حالت بھی شاید اسی راز کا اگلا باب تھی۔ مجھے یقین تھا کہ ڈاکٹر سائرہ اب میرے ہر سوال کا جواب سچائی سے دیں گے، کیونکہ ان کے چہرے پر چھپی پریشانی نے مجھے بتا دیا تھا کہ وہ مزید کچھ چھپانے کی حالت میں نہیں ہے۔ میں ان کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اچانک میرا قدم رک گئے۔ اندر سے کسی مرد کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے مجھے یقین نہیں آیا کہ ڈاکٹر سائرہ کے کمرے میں اس وقت کوئی مرد کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے غور سے سنا تو وہ آواز مجھے کہیں نہ کہیں جانی پہچانی محسوس ہوئی۔ دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہوا۔ میں آہستہ سے کھڑکی کے قریب گئی اور شیشے کی پار اندر جھانکا تو میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ڈاکٹر سائرہ کمرے میں اکیلی نہیں تھی، ان کے سامنے ایک شخص کھڑا تھا، اور اسے دیکھتے ہی میں پہچان گئی، وہ حارث تھا، غزالہ کا شوہر۔ میرے ذہن میں ایک ہی سوال گونجنے لگا کہ غزالہ کا شوہر اس ہاسپٹل میں ڈاکٹر سائرہ کی نجی کمرے تک کیسے پہنچا، اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں لگ رہے تھے۔ حارث ڈاکٹر سائرہ کی بالکل قریب کھڑا تھا، جبکہ ڈاکٹر سائرہ دیوار کے ساتھ کھڑی ایسی محسوس ہو رہی تھی جیسے کسی کے سامنے صفائی پیش کرنے پر مجبور ہو۔ ان کے چہرے پر وہی خوف تھا جو میں نے کچھ دیر پہلے غزالہ کو دیکھتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ ان کے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے، اور سرد موسم کے باوجود پیشانی پر پسینے کے خطرے نمایاں تھے۔ حارث نے طنزیہ انداز میں کہا، تو آخر تم نے یہاں پناہ لے ہی لی، تمہیں شاید لگتا تھا کہ تم مجھ سے ہمیشہ چھپی رہو گی۔ ڈاکٹر سائرہ نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ صرف خاموشی کھڑی رہی۔ حارث نے مزید کہا، تم نے سب کو بتایا کہ تم ایک ماہ کے لیے بیرون ملک جا رہے ہو، ہاسپٹل سے چھٹی لے لی، لوگوں کو بھی یہی یقین دلایا کہ تم شہر میں نہیں ہو، مگر تمہیں معلوم ہونا چاہیے تھا کہ میں اگر کسی کو تلاش کرنے کا فیصلہ کر لوں تو وہ دنیا کی کسی بھی کونے میں چھپ نہیں سکتا۔ اس کے لہجے میں عجیب سا اختیار تھا، جیسے وہ ڈاکٹر سائرہ سے نہیں بلکہ کسی ایسے شخص سے بات کر رہا ہو جس پر اسے مکمل حق حاصل ہو۔ پھر اس نے ایک ایسی بات کہی جس نے میرے دل میں خوف پیدا کر دیا۔ خیر، آج کا دن میرے لیے برا نہیں، میں یہاں سے ایک نہیں بلکہ دو عورتوں کو ساتھ لے کر جاؤں گا، آخر دونوں کا تعلق مجھ سے ہے۔ میں کھڑکی کے باہر کھڑی اس جملے کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ غزالہ تو اس کی بیوی تھی،
لیکن ڈاکٹر سائرہ کا اس کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ میں جتنا سوچتی اتنی ہی الجھن بڑھتی جاتی۔ حارث نے ڈاکٹر سائرہ سے کہا، اب جاؤ اور اس لڑکی کو دیکھو، آخر وہ تمہارے لیے بھی اجنبی نہیں ہے۔ ڈاکٹر سائرہ نے پہلی مرتبہ نظریں اٹھائی اور نہایت مضبوط لہجے میں کہا، میں اس کا علاج نہیں کروں گی۔ حارث کے چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ آئی۔ کیوں؟ ڈاکٹر سائرہ نے کہا، کیونکہ اگر وہ تمہارے ساتھ اسی زندگی میں واپس گئی تو اسے سکون نہیں ملے گا۔ بعض اوقات انسان کے لیے موت بھی اس اذیت سے بہتر لگتی ہے جو تم اپنے ساتھ رہنے والوں کو دیتے ہو۔ حارث کا چہرہ سخت ہو گیا، تو تم نے ابھی تک اس کا علاج بھی نہیں کیا؟ ڈاکٹر سائرہ خاموش رہی۔ حارث نے غصے سے کہا، تم نے اسے نرسوں کے حوالے کر دیا۔ پھر اس نے طنزیہ انداز میں میرا ذکر کیا۔ وہ نرس جو خود کو بہت بہادر سمجھتی پھر رہی تھی، وہی اس کا علاج کر رہی ہے۔ میرے دل میں غصہ آیا لیکن میں اپنی جگہ خاموش رہی۔ حارث نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، جاؤ اور فوراً اس مریضہ کو دیکھو۔ اگر تم نے اپنی ڈیوٹی کے دوران علاج سے انکار کیا تو میں تمہارے خلاف شکایت درج کروا دوں گا۔ میں یہ ثابت کر دوں گا کہ تم نے جان بوجھ کر ایک مریضہ کو طبی امداد نہیں دی۔ پھر دیکھتے ہیں تمہارا یہ ہاسپٹل تمہیں کیسے بچاتا ہے۔ ڈاکٹر سائرہ نے اسے چند لمحے تک خاموشی سے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں خوف کم اور ایک عجیب سی بے بسی زیادہ تھی۔ شاید حارث کی بات میں وزن تھا، کیونکہ وہ واقعی اپنی حیثیت اور اثر و رسوخ استعمال کر سکتا تھا۔ پھر ڈاکٹر سائرہ نے دھیمی مگر کٹی ہوئی آواز میں کہا، تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ تم سب کچھ کر سکتے ہو؟ حارث نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ صرف اسے دیکھتا رہا۔ ڈاکٹر سائرہ نے کہا، تمہیں معلوم ہے اس دن میں تم سے جان چھڑا کر بھاگ گئی تھی۔ مجھے بھاگنے کے بجائے اسی وقت تمہارے خلاف کھڑا ہو جانا چاہیے تھا۔ شاید مجھے تمہیں روکنے کے لیے وہ قدم اٹھانا چاہیے تھا جو میں نے نہیں اٹھایا۔ میری وہ یہ غلطی آج تک میرا پیچھا کر رہی ہے۔ ان کی آواز بھر آ گئی۔ پھر انہوں نے کہا، میری خاموشی کی سزا صرف مجھے نہیں ملی، آج ایک اور لڑکی اس حال میں میرے سامنے پڑی ہے اور اس کے پیچھے بھی تم ہی ہو۔ حارث نے سرد لہجے میں کہا، تم اب بھی مجھے قصوروار سمجھتی ہو؟ ڈاکٹر سائرہ نے جواب دیا، میں صرف تمہیں قصوروار نہیں سمجھتی، میں خود کو بھی قصوروار سمجھتی ہوں، کیونکہ میں جانتی تھی تم کیسے انسان ہو۔ پھر بھی میں خاموش رہی۔ پھر وہ اچانک بولی، اور تم نے اتنی جلدی غزالہ کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ کیا تمہیں ذرا بھی خوف نہیں آیا کہ ماضی دوبارہ سامنے آ سکتا ہے؟ حارث نے طنزیہ انداز میں کہا، ماضی؟ وہ تو تمہارا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ یہ سن کر ڈاکٹر سائرہ کے چہرے پر ایک ایسی تکلیف ابھری جو میں پہلے کبھی نہیں دیکھ پائی تھی۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ غزالہ کی کہانی شاید حارث سے شروع نہیں ہوئی تھی، اس کے پیچھے ایک پرانا واقعہ تھا، ایک ایسا واقعہ جس میں ڈاکٹر سائرہ خود بھی شامل تھی۔ اور اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ غزالہ کی گردن پر موجود نشان محض ایک زخم نہیں تھا، وہ کسی پرانے راز کی نشانی تھا۔ میں ابھی کھڑکی کے باہر کھڑی یہ سب سن ہی رہی تھی کہ حارث نے اچانک دروازے کی طرف دیکھا۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ کیا اس نے مجھے دیکھ لیا تھا؟ اب میں ان دونوں کی باتوں کا مطلب کچھ سمجھنے لگی تھی۔ حارث نے جیسے ہی کہا کہ اب اکیلے رہنا ممکن نہیں تھا، میرے ذہن میں کئی بکھرے ہوئے واقعات ایک دوسرے سے جڑنے لگے۔ ڈاکٹر سائرہ کی اچانک چھٹی، کئی دنوں تک ان کا غائب رہنا، واپسی کے بعد ان کی بدلی ہوئی شخصیت، گردن پر موجود وہ نشان، اور اب حارث کا ان کے کمرے میں اس طرح کھڑا ہونا، یہ سب محض اتفاق نہیں ہو سکتا تھا۔ حارث نے سخت لہجے میں کہا، زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں، جاؤ مریضہ کو دیکھو اور ہاں، مجھ سے نظریں چرانا بند کرو۔ کیا تمہیں میرا چہرہ دیکھ کر وہ وقت یاد نہیں آتا جب تم اسی چہرے کے پیچھے اپنی عقل تک بھول بیٹھی تھی؟ ڈاکٹر سائرہ نے نظریں اٹھائی تو ان کی آنکھوں میں غصہ بھی تھا اور پچھتاوا بھی۔ حارث نے طنزیہ انداز میں کہا، صرف چند دن کی ملاقاتیں ہوئی اور تم نے سمجھ لیا تھا کہ یہی وہ شخص ہے جس کے ساتھ پوری زندگی گزارنی ہے؟ اتنی جلدی فیصلہ کر لیا تھا تم نے کہ تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہے؟ ڈاکٹر سائرہ نے تلخی سے مسکرا کر کہا، ہاں، میری عقل اس وقت واقعی ماری گئی تھی۔ کبھی کبھی انسان کو اپنی غلطی کا اندازہ اسی وقت ہوتا ہے جب اس کی زندگی کا سب سے مشکل دور شروع ہونے والا ہوتا ہے۔ مجھے بھی شاید اسی وقت سمجھ جانا چاہیے تھا کہ ہر خوبصورت چہرے کے پیچھے خوبصورت دل نہیں ہوتا۔ میں نے تمہاری باتوں پر یقین کیا، تمہارے وعدوں کو سچ سمجھا اور اپنے گھر والوں کے سامنے تمہارے حق میں کھڑی ہو گئی۔ مجھے لگا تھا کہ مجھے ایک ایسا شخص مل گیا ہے جو میری عزت کرے گا، میرا ساتھ دے گا اور میری زندگی کو محفوظ بنائے گا، مگر میں غلط تھی۔ حارث نے سرد لہجے میں کہا، پھر بھی تم نے مجھ سے شادی کی تھی۔ سائرہ نے فوراً جواب دیا، اور یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔
لیکن یہ غلط فیصلہ پوری زندگی کی سزا نہیں بن سکتا۔ میں نے بہت کچھ برداشت کیا، بہت کچھ چھپایا، اور پھر ایک دن تم سے دور جانے کی ہمت کی، لیکن تم نے مجھے جانے نہیں دیا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، تمہیں لگتا تھا کہ اگر میں نے تمہارے خلاف زبان کھولی تو تم مجھے خاموش کر دو گی۔ اسی خوف کی وجہ سے میں نے شہر چھوڑنے کا بہانہ بنایا، ہاسپٹل سے چھٹی لی اور کئی دن تک سب سے چھپی رہی۔ میں جانتی تھی کہ تم مجھے تلاش کرو گی۔ حارث نے یہ قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اور پھر بھی تم واپس آ گئی۔ سائرہ نے جواب دیا، میں واپس اپنی مرضی سے نہیں آئی تھی۔ کچھ ذمہ داریاں ایسی ہوتی ہیں جن سے انسان بھاگ نہیں سکتا، لیکن اب میں وہی غلطی دوبارہ نہیں کروں گی۔ جس کام کو میں نے برسوں پہلے ادھورا چھوڑ دیا تھا، اب اسے مکمل کروں گی۔ حارث نے طنزیہ انداز میں پوچھا، کون سا کام؟ ڈاکٹر سائرہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم سے ہمیشہ کے لیے تعلق ختم کریں۔ یہ سنتے ہی حارث کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تمہیں واقعی لگتا ہے کہ تم میرے سامنے آ کر یہ فیصلہ کر سکتی ہو؟ سائرہ نے مضبوط لہجے میں کہا، اگر میں پہلے تمہارے سامنے آ کر کہتی کہ میں یہ رشتہ ختم کرنا چاہتی ہوں تو تم مجھے کبھی یہ کرنے نہ دیتے۔ تم نے ہمیشہ میرے خوف کا میری کمزوری سمجھا، مگر اب حالات بدل چکے ہیں۔ اب میرے پاس چھپانے کو کچھ نہیں رہا۔ حارث نے کہا، تم بہت دیر سے بہادر بننے کی کوشش کر رہی ہو۔ سائرہ نے جواب دیا، شاید، لیکن کبھی کبھی انسان کو بہادر بننے کے لیے اپنی ہی زندگی کا سب سے بڑا خوف دوبارہ دیکھنا پڑتا ہے۔ آج میں نے وہ خوف دیکھ لیا ہے اور اب میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ میں باہر کھڑی ان کی گفتگو سن رہی تھی اور میرے ہاتھ ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ اب تک میں سمجھ رہی تھی کہ غزالہ کی حالت شاید اس کے شوہر کے غصے اور زبردستی کا نتیجہ ہے، مگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ تھی۔ ڈاکٹر سائرہ کا ماضی حارث سے جڑا ہوا تھا، اور غزالہ اس کہانی میں صرف ایک نئی دلہن نہیں بلکہ شاید کسی پرانے حساب کا حصہ بن چکی تھی۔ حارث نے آخری بار سخت آواز میں کہا، اب زیادہ ڈرامہ مت کرو، جاؤ اور غزالہ کو دیکھو۔ اگر اسے کچھ ہوا تو یاد رکھنا سب سے پہلے انگلی تمہاری طرف اٹھے گی۔ ڈاکٹر سائرہ نے خاموشی سے سر اٹھایا اور کہا، اگر اسے کچھ ہوا تو اس بار میں خاموش نہیں رہوں گی۔ حارث نے طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے دروازے کی طرف اشارہ کیا، پھر دیکھتے ہیں تم کتنی دور تک جا سکتی ہو۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ میں گھبرا کر کھڑکی سے پیچھے ہٹ گئی اور دیوار کے ساتھ جا کر کھڑی ہو گئی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ حارث باہر نکلا اور میرے قریب سے گزرتے ہوئے ایک لمحے کو رکا۔ اس نے مجھے دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، آپ تو وہی نرس ہے نا جو میری بیوی کو یہاں رکھنے پر بضد تھی۔ میرے گلے سے آواز نکلنا مشکل ہو گیا۔ اس کی نظریں میرے چہرے پر جمی تھی اور اس وقت مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ شاید وہ صرف ڈاکٹر سائرہ سے بات کرنے نہیں آیا تھا، شاید اسے پہلے ہی معلوم تھا کہ میں اس کے راز کی بہت قریب پہنچ چکی ہوں۔ ڈاکٹر سائرہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، میں اب کسی بھی قیمت پر اس سارے تعلق کا خاتمہ کر کے رہوں گی۔ میں تمہارے ساتھ دوبارہ ایک دن بھی نہیں گزار سکتی، اور آئندہ میری اجازت کے بغیر یہاں آنے کی کوشش مت کرنا۔ یہ میرا ڈیوٹی روم ہے، تمہیں حق نہیں کہ یوں اچانک اندر آ جاؤ۔ حارث نے اس کی بات سن کر عجیب انداز میں مسکرا دیا۔ مجھے اس مسکراہٹ کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ڈاکٹر سائرہ کی دھمکی نے اسے ڈرانے کے بجائے محفوظ کیا ہو۔ اس نے بڑی بے فکری سے کہا، اچھا تو پھر میری شکایت کر دو، لیکن شکایت میں لکھوں گی کیا؟ یہی کہ میں رات کے وقت اپنے ہی ہاسپٹل میں اپنی بیوی سے ملنے آیا تھا، یا یہ کہ تم ڈیوٹی پر اکیلی تھی، باہر موسلادھر بارش ہو رہی تھی اور تمہارے شوہر نے تمہارے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹانے کی زحمت نہیں کی۔ اس کے منہ سے تمہارے شوہر کے الفاظ نکلے تو مجھے یوں لگا جیسے میرے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی ہو۔ شوہر؟ تو کیا حارث صرف غزالہ کا شوہر نہیں تھا؟ کیا ڈاکٹر سائرہ بھی کبھی اس کی بیوی رہی تھی؟ اچانک پچھلے کئی سالوں کے واقعات ایک ایک کر کے میری آنکھوں کے سامنے آنے لگے۔ وہ مہندی جو انہوں نے دلہن کی طرح لگائی تھی، ان کا اچانک کئی دن غائب رہنا، پھر پورے 1 ماہ کی چھٹی، واپس آنے کے بعد لباس کا مکمل بدل جانا اور حجاب اختیار کر لینا، تو کیا یہ سب محض اتفاق نہیں تھا؟ شاید وہ اپنی شناخت چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، شاید انہوں نے جان بوجھ کر اپنی شکل و صورت، لباس اور رہن سہن بدل لیا تھا تاکہ کوئی انہیں پہچان نہ سکے، اور حارث اتنے عرصے سے انہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ وہ اب بھی خود کو ان کا شوہر کہہ رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ ڈاکٹر سائرہ نے کبھی اس رشتے کو قانونی طور پر ختم نہیں کیا تھا۔ مجھے پہلی بار ڈاکٹر سائرہ پر دل سے رحم آیا۔ میں چاہتی تھی کہ کسی طرح ان کا ساتھ دے، مگر حارث ابھی کمرے میں موجود تھا۔
دونوں کے درمیان کافی دیر تک طلق بحث جاتی رہی۔ پرانی باتیں دہرائی گئی، ایک دوسرے پر الزام لگائے گئے اور ایسے جملے کہے گئے جن سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ان کا ماضی کسی معمولی اختلاف پر ختم نہیں ہوا تھا۔ شاید ان کی شادی زیادہ عرصہ نہیں چلی تھی، مگر جتنے کم وقت میں وہ ایک دوسرے کو سمجھ گئے تھے، اتنا ہی جلد ڈاکٹر سائرہ نے اس رشتے سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ حارث آخرکار غصے میں دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس کے قدموں کی آواز راہداری میں دور ہوتی گئی تو ڈاکٹر سائرہ اچانک زمین پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں فوراً اندر گئی۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے اپنے آنسو صاف کرنے کی کوشش کی، جیسے وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی انہیں اس کمزوری کی حالت میں دیکھے۔ میں نے خاموشی سے پانی کا گلاس بھرا اور ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحبہ، میں نے سب کچھ سن لیا ہے، آپ خود کو اکیلا مت سمجھے، جو کچھ ہوا وہ آپ کی پوری زندگی نہیں ہے۔ انہوں نے گلاس ہاتھ میں تو لے لیا مگر پانی نہ پی سکی۔ بھری ہوئی آواز میں بولی، کس بات کی ہمت کروں، کس بات کا حوصلہ رکھوں، تم نے اسے نہیں دیکھا۔ اس شخص نے پہلے میری زندگی برباد کی اور اب وہ ایک دوسرے لڑکی کو بھی اسی راستے پر لے آیا ہے۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، اگر آپ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی تو آپ نے قانونی طور پر اس رشتے کو ختم کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ آپ نے خلا یا طلاق کا راستہ کیوں نہیں اپنایا؟ ڈاکٹر سائرہ نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا، کیونکہ اس کے پاس صرف پیسہ نہیں، طاقت بھی ہے۔ اگر میں نے اس کے خلاف قدم اٹھایا ہوتا تو وہ میرے لیے زمین آسمان ایک کر دیتا۔ وہ میرے خلاف ایسی شکایت بنوا سکتا تھا کہ میری پیشہ وارانہ زندگی ختم ہو جاتی۔ میں نے برسوں پڑھائی کی، محنت کی، اپنی پہچان بنائی تھی۔ میں سب کچھ ایک ایسے شخص کی وجہ سے نہیں کھونا چاہتی تھی جس نے میری زندگی پہلے ہی تباہ کر دی تھی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، اس لیے میں نے خاموشی کو اپنا راستہ بنا لیا۔ میں ایک دن اچانک غائب ہو گئی۔ لوگوں کو لگا میں بیرون ملک چلی گئی ہوں۔ میں نے اپنی شکل، لباس اور رہن سہن بدل لیا اور اس شہر کی ملازمت چھوڑ کر یہاں آ گئی۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید وقت کے ساتھ وہ مجھے بھول جائے گی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ اتنی جلدی دوبارہ شادی کر لے گا اور جس لڑکی کو اپنی زندگی میں لائے گا اس کے ساتھ بھی وہی کرے گا جو میرے ساتھ کر چکا تھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں؟ کیا آپ کو پہلے سے معلوم تھا کہ غزالہ کے ساتھ بھی کچھ غلط ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر سائرہ نے نظریں جھکا لی۔ ان کی خاموشی ہی جواب بن گئی۔ پھر انہوں نے آہستہ سے کہا، جب میں پہلی مرتبہ حارث سے ملی تھی تو مجھے اس کی حقیقت کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا۔ میں نے صرف وہی دیکھا جو وہ مجھے دکھانا چاہتا تھا۔ وہ انتہائی مذہب انداز میں بات کرتا تھا، ہر شخص کے سامنے احترام سے پیش آتا تھا، دولت مند تھا، تعلیم یافتہ تھا اور بہت خوبصورت بھی تھا۔ وہ تلخی سے مسکرائی۔ کبھی کبھی انسان چہرے کی خوبصورتی کو کردار کی خوبصورتی سمجھنے کی غلطی کر بیٹھتا ہے۔ میں نے بھی یہی کیا تھا۔ مجھے لگا تھا اتنا باوقار اور پرکشش انسان کبھی کسی کا برا نہیں چاہ سکتا۔ اس کی بات کرنے کا انداز، اس کی نظریں اور وہ جھوٹی شائستگی، میں سب کچھ سچ سمجھ بیٹھی۔ انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ میں اس کی شخصیت کے سحر میں ایسی گرفتار ہوئی کہ مجھے اس کی کوئی خامی نظر ہی نہیں آئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر وہ میرے ساتھ ہی تو میں ہر مشکل کا مقابلہ کر لوں گی۔ مجھے لگا تھا ہم مل کر ایک خوبصورت زندگی بنائیں گے۔ میں نے اس کے لیے اپنے گھر والوں سے بحث کی، اپنے فیصلوں پر اصرار کیا اور اپنی زندگی اس کے حوالے کر دی، مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ میں جس شخص کو اپنا محافظ سمجھ رہی ہوں وہی ایک دن میرے لیے سب سے بڑا خوف بن جائے گا۔ میں خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب غزالہ کی حالت میرے لیے پہلے سے کہیں زیادہ خوفناک ہو چکی تھی، کیونکہ صرف ایک شوہر اور بیوی کا جھگڑا نہیں تھا، میرے سامنے ایک ایسا شخص تھا جس نے ماضی میں ایک عورت کو اپنی گرفت سے نکلنے نہیں دیا اور اب شاید ایک دوسری عورت کو بھی اسی جال میں پھنسا چکا تھا۔ لیکن ڈاکٹر سائرہ کی آخری بات نے مجھے سب سے زیادہ پریشان کیا۔ انہوں نے سر اٹھا کر کہا، میں نے حارث سے بچنے کے لیے شہر بدلا تھا، مگر میں ایک بات بھول گئی تھی، انسان شہر بدل سکتا ہے، ماضی نہیں، اور اب غزالہ کی زندگی اسی ماضی کے بیچ آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ مجھے اس وقت یہی لگتا تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں اور پوری زندگی ایک دوسرے کا ساتھ نبھائیں گے۔ شاید ہماری سب سے بڑی غلطی یہی تھی کہ ہم نے ایک دوسرے کو اچھی طرح جانے بغیر بہت جلدی فیصلہ کر لیا تھا۔ چند ملاقاتوں اور خوبصورت باتوں کے بعد ہم نے سمجھ لیا کہ یہی رشتہ ہماری منزل ہے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے بڑے بڑے وعدے کیے،
ایک دوسرے پر بھروسہ کیا اور یہ سوچ لیا کہ اب زندگی بھر ساتھ رہیں گے، مگر وقت نے ثابت کر دیا کہ صرف وعدے اور محبت کے دعوے کسی انسان کے اصل کردار کی ضمانت نہیں ہوتے۔ کبھی کبھی انسان جس شخص کو اپنی زندگی کا سب سے مضبوط سہارا سمجھتا ہے وہی بعد میں اس کی سب سے بڑی آزمائش بن جاتا ہے۔ ڈاکٹر سائرہ نے آنکھیں پوچھتے ہوئے کہا، ہماری ملاقات کو ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا کہ ہم نے نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آج سوچتی ہوں تو لگتا ہے جیسے ہم دونوں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ چند دنوں کی جان پہچان پر کر لیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میں نے صحیح انسان کو چنا ہے۔ شادی کے دن جب میں دلہن بنی تو مجھے خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری زندگی اتنی جلدی بدلنے والی ہے۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ اس وقت اس کا گھر اسی شہر میں تھا اور مجھے لگ رہا تھا جیسے میں کسی نئی دنیا میں داخل ہو گئی ہوں۔ راستے بھر وہ مجھے تسلی دیتا رہا کہ میں نے ابھی اپنے والدین کو شادی کے بارے میں نہیں بتایا، لیکن جب انہیں معلوم ہوگا کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں، اپنے قدموں پر کھڑی ہوں اور اچھی فیملی سے تعلق رکھتی ہوں تو وہ زیادہ اعتراض نہیں کریں گے۔ ہاں، شاید وہ صرف اس بات پر ناراض ہوں کہ ہم نے اتنی جلدی شادی کیوں کی، مگر میں اس سے دور نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہوئی، پھر ایک تلخ مسکراہٹ ان کے لہجے پر آئی۔ اس وقت مجھے واقعی لگتا تھا کہ میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہے۔ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ اگر کوئی چھوٹی موٹی غلط فہمی یا مسئلہ بھی ہے تو ہم دونوں مل کر اسے حل کر لیں گے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اصل آزمائش ابھی شروع ہونے والی ہے۔ ڈاکٹر سائرہ نے اپنی نظریں جھکا لی۔ جب میں پہلی مرتبہ دلہن بن کر اس کے کمرے میں بیٹھی تھی تو میرے دل میں عجیب سی خوشی تھی۔ میں اپنے مستقبل کے خواب سوچ رہی تھی، مگر جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو چند ہی لمحوں میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں نے جس انسان کو جانا تھا وہ شاید صرف ایک چہرہ تھا۔ اس رات میری زندگی کا سب سے خوفناک باب شروع ہوا۔ اس کے بعد میرے لیے خوشی کا مطلب ہی بدل گیا۔ ان کی آواز بھر آئی۔ شروع کے دنوں میں وہ میرے ساتھ بالکل معمول کے مطابق پیش آیا، کبھی اتنا نرم لہجہ اختیار کرتا کہ مجھے لگتا شاید میں ہی بلا وجہ ڈر رہی ہوں، لیکن پھر اچانک اس کے رویے میں ایسی تبدیلی آتی کہ میں حیران رہ جاتی۔ غصہ، دھمکیاں، خوف اور ایسی باتیں جنہیں میں کسی کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آہستہ آہستہ میں سمجھ گئی کہ میں جس شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کا خواب دیکھ رہی تھی وہ میری زندگی کو قید میں بدل رہا تھا۔ میں نے بہت کچھ برداشت کیا، مگر ہر بار خود کو یہی کہہ کر خاموش کر دیتی کہ شاید کل سب بہتر ہو جائے گا۔ ڈاکٹر سائرہ نے اپنے دوپٹے کا پلو گردن سے ہٹایا۔ وہ نشان اب زیادہ واضح تھا۔ میں نے اسے دیکھا تو میرے دل میں عجیب سی کھسک پیدا ہوئی۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، ڈاکٹر صاحبہ، غزالہ کی گردن پر بھی بالکل ایسا ہی نشان ہے۔ ڈاکٹر سائرہ نے آنکھیں بند کر لی اور آہستہ سے بولی، مجھے معلوم ہے، اسی لیے تو میں اسے دیکھتے ہی سمجھ گئی تھی کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، آپ کو پہلی نظر میں کیسے یقین ہو گیا؟ انہوں نے جواب دیا، کیونکہ میں اس شخص کے طریقے جانتی ہوں۔ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے وہ سب کچھ برداشت کیا ہے۔ جب غزالہ کو لایا گیا اور میں نے اس کی حالت دیکھی تو مجھے فوراً اندازہ ہو گیا کہ یہ معمولی حادثہ نہیں۔ اسی لمحے مجھے لگا کہ حارث دوبارہ میری زندگی میں داخل ہو چکا ہے۔ میں خوف زدہ ہو گئی، اس لیے میں نے اس کیس سے خود کو الگ کرنے کی کوشش کی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں اس لڑکی کے علاج میں شامل ہوئی تو حارث میرے ماضی تک بھی پہنچ جائے گا۔ میں نے ان کا ہاتھ تھاما اور کہا، لیکن اب آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ غزالہ کی حالت بہت خراب ہے۔ اگر آپ اس کا علاج نہیں کریں گے تو شاید اسے بچانا مشکل ہو جائے گا۔ آپ اس شخص سے خوف زدہ ہو کر ایک اور لڑکی کو اس کے حوالے نہیں کر سکتی۔ ڈاکٹر سائرہ نے کچھ لمحے میری طرف دیکھا، پھر انہوں نے آہستہ سے سر ہلایا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں پوری زندگی اپنے خوف سے بھاگتی رہی، مگر شاید اب بھاگنے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ ہم دونوں دوبارہ ایمرجنسی روم کی طرف چل پڑی۔ میرے ذہن میں ایک عجیب خیال آیا کہ حالات نے کیسا عجیب مذاق کیا تھا۔ ایک ہی شخص سے جڑی دو عورتیں، دونوں اپنی اپنی جگہ اس کے ظلم کا شکار، اور اب ایک عورت دوسری کی جان بچانے کے لیے ڈاکٹر بن کر اس کے سامنے کھڑی ہونے والی تھی۔ لیکن اس وقت ہمارے درمیان کسی رشتے یا ماضی کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ہمارے سامنے صرف ایک بے ہوش لڑکی تھی جسے زندہ رکھنا ضروری تھا۔ ڈاکٹر سائرہ نے غزالہ کا دوبارہ معائنہ شروع کیا۔ انہوں نے اس کے نبض دیکھی، آنکھوں کی پتلیوں کا رد عمل چیک کیا اور زخموں کا باریک بینی سے جائزہ لیا۔ پھر انہوں نے مجھے چند ہدایت دی اور ہم دونوں نے مل کر علاج شروع کیا۔
کچھ وقت گزرنے کے بعد غزالہ کی سانس پہلے کی نسبت بہتر ہونے لگی۔ اس کی انگلیاں ہلی۔ میں نے فوراً ڈاکٹر سائرہ کی طرف دیکھا۔ انہوں نے کہا رکو، شاید اسے ہوش آ رہا ہے۔ چند لمحوں بعد غزالہ نے بہت آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ اس کی نظریں بے ترتیب تھی، وہ کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں اس کے قریب جھکی اور کہا غزالہ گھبرانا نہیں، تم محفوظ ہو۔ اس نے کمزور نگاہوں سے پہلے مجھے دیکھا، پھر اس کی نظر ڈاکٹر سائرہ پر پڑی، اور جیسے ہی اس نے ڈاکٹر سائرہ کو دیکھا اس کے چہرے پر اچانک خوف پھیل گیا۔ اس کے ہونٹ ہلے مگر آواز بامشکل نکلی۔ اب یہاں بھی ڈاکٹر سائرہ کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ مجھے اس لمحے احساس ہوا کہ غزالہ ڈاکٹر سائرہ کو پہلے سے جانتی تھی، اور شاید وہ بات جانتی تھی جس کا ہمیں ابھی تک اندازہ بھی نہیں تھا۔ غزالہ کی آنکھوں میں خوف صاف دکھائی دے رہا تھا، جبکہ ڈاکٹر سائرہ کے چہرے پر آنسو آ گئے تھے۔ شاید اس کے سامنے پڑی ہوئی لڑکی میں انہیں اپنا ماضی نظر آ رہا تھا، وہی خوف، وہی بے بسی، اور وہی احساس کہ انسان جس شخص پر بھروسہ کر کے زندگی شروع کرتا ہے وہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا عذاب بن جائے۔ ڈاکٹر سائرہ چند لمحے غزالہ کو دیکھتی رہی، پھر اس کے قریب بیٹھ کر بہت نرمی سے بولی، ڈرو نہیں، اب تم اکیلی نہیں ہو۔ غزالہ نے کمزور نظروں سے انہیں دیکھا، اور اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جیسے وہ کافی دیر سے اپنے اندر چھپی ہوئی بات کسی ایسے شخص کو بتانا چاہتی تھی جو اسے سمجھ سکے۔ غزالہ نے ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا، میں اس سے شادی کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں نے امی ابو سے بہت کہا تھا کہ مجھے اس شخص کے ساتھ نہ بھیجیں۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا تاکہ اسے حوصلہ ملے۔ وہ بولتی گئی، شادی سے پہلے کسی نے میرے والدین کو بتایا تھا کہ حارث پہلے بھی ایک ڈاکٹر سے شادی کر چکا ہے۔ کہا گیا تھا کہ وہ ڈاکٹر زیادہ عرصہ اس کے ساتھ نہیں رہ سکی اور اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے جب یہ سنا تو میرے دل میں خوف بڑھ گیا۔ میں سوچتی تھی کہ اگر یہ پڑھی لکھی، سمجھدار اور خود اپنے پاؤں پر کھڑی عورت بھی اس شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکی تو میرے والدین مجھے اس کے حوالے کیوں کر رہے ہیں۔ اس کی آواز رن گئی۔ میں نے امی سے کہا تھا کہ مجھے اس شادی سے بچا لے۔ میں نے ابو سے بھی کہا تھا کہ مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے ایسا گھر چاہیے